ہمیں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا اور میری مخاطبت ہمارے جو آج کے علماء کرام ہیں، ہمارے شہر کے پڑھے لکھے ہیں، ان سے تھوڑی سی ہے۔ مولانا رئیس صاحب کے صدارت میں 2 سال پہلے اسی مسجد میں ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا، امت کے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے حیثیت، دوسری حیثیتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں آپ کو صرف بہت وقت تھوڑا میں 5-7-10 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کروں۔ آپ جانتے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس میں لکھا ہے ہزاروں لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ، ان کے الفاظ، ہزاروں لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ایمان والے کا ایمان بچانا۔ حضرت نے لکھا اس ایک کے جانے سے ہزاروں گمراہ ہوتے ہیں، ان ہزاروں کے آنے سے لوگ اسلام میں نہیں آتے، اسلام کے بلکہ مخالف بن جاتے ہیں۔ یہ حضرت نے لکھا ہے۔ وہ لکھا ہے مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اللہ نے اتنے کفر پر، شرک میں اتنی بڑی دھمکی نہیں دی ہے جتنی ارتداد پہ دی ہے۔ آج سب سے بڑا ارتداد کیسے دور ہوگا؟ آپ جلسے کریں، پروگرام کریں، ٹھیک ہے، ایک حد تک، کسی حد تک وہ کوشش ہو۔ حضرت فرماتے جب تک ایمان والے کے اندر ایمان کا حرکت کرتا رہے گا۔ اور پھر انہوں نے لکھا صحابیات کی زندگی اگر ہمارے خواتین اور صحابہ کی زندگی اگر ہمارے مردوں کے سامنے ہوگی تو ہم ارتداد سے بچ سکیں گے۔ میں چھوٹی سی 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قسم، صحابہ کی زندگی میں اور صحابہ کی حیات میں وہ تاثیر رکھی ہے جس سے کہ انہوں نے محبت اللہ اور محبت رسول کے وہ کارنامے انجام دے، رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے بچی کے اندر، ہمارے گھر کی کسی خاتون کے اندر صحابیات کے ایمان کا ذرہ بھی آ جائے، اللہ کی قسم پورے دنیا کے باطل شیاطین اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ شرط ہے، صرف کام نہیں بنے گا۔ ہمارے حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ صرف ہمارے جلسے اور جلوس سے کام نہیں بنے گا، اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو ایمان سکھاؤ۔ اگر ایمان والی اور ایمان والے کی زندگی میں حرکت آ جائے ایمان کی، پوری دنیا کے آج کے باطل اور تنظیمیں، تحریک ملک اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ کمی ہماری ہے کہ ہم نے ان کو ایمان بتایا نہیں ہے، ایمان سکھایا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی کو ایمان کی لذت اور ایمان کی اہمیت معلوم ہو جائے، وہ جان تو دے سکتا ہے، قربانی تو دے سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اسے میرے بھائیوں، ہم نے جو کتاب ترتیب دی ہے حیات یا صحابیات کے واقعات، اور میں آپ کو ایک بہت بڑی بات، ہمارے پاس سے کمی کیا آ گئی ہے۔ صحابیات کے، صحابہ کے، انبیاء کے قصے بیان کرنا، سنانا سنت اللہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ بولو بھائی، سنت اللہ ہے۔ اور سنت اللہ سنت رسول سے بڑی ہے۔ سنت اللہ سنت رسول سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو حوصلہ دے رہے، حالات میں، ارتداد میں، کفر کے زمانے میں اللہ خود انبیاء سے کیا کرے؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، ایسے کیجیے کہ کیا کر رہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ نَتْلُو عَلَيْكَ نَبَأَ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں، اللہ سنا رہے قصہ۔ اللہ کیا فرما رہے؟ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ یہ سنت اللہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، تمام تفسیر، ہر مفسر نے لکھا ہے، اگر سنت اللہ پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر انبیاء کے، صحابہ کے قصوں کو سناتے رہے تو ہمارے امت کا کوئی بچہ بچی مرتد نہیں ہو سکتے۔ وہ جان تو دے سکتے ہیں، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں آپ کو اور بہت اہم بتاتا ہوں، تقریباً جماعت سے جڑے افراد ہیں، آپ دیکھیں گے فضائل اعمال میں سب سے پہلے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ کو دی، اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل، ایمان کی حفاظت اور ایمان کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ نماز آ جائے، حوصلہ نہ آئے، آدمی ایمان پہ ٹک نہیں سکتا۔ اسے سب سے پہلے انہوں نے سنت اللہ کو لایا ہے، پھر سنت رسول کو لایا ہے۔ اس کے کمال ہے، اس لیے ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں کروڑ لوگ اس فضائل اعمال کی سنت کی وجہ سے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ سنت اللہ ہے، انہوں نے سب سے پہلے حضرت نے لکھا ہے، میں نے سنت اللہ کو ترجیح دی ہے، اس لیے کوئی ہدایت اور استقامت کا ذریعہ ہے۔ اسے میں تھوڑی سی، ہم نے صحابیات کے ایسے واقعات اس میں جمع کیے جو ہماری آج کے خواتین کے لیے، میں آپ کو بتا اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں ہندوستان میں، 2 چیزیں ایسی ہیں، علیمہ فاؤنڈیشن نے کیا شاید کہ میں نے کرو یقین کہ ہم نہیں کیا، بلکہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ 2 چیزیں ایسی کی گئی ہے اس شہر میں اور ہمارے نوجوان علماء نے کی ہے، بہت قابل دید ہے۔ ہم سوچیں
کہ کاروان جو مدینہ کا جو تذکرہ آپ دیکھ رہے ہیں اجرا ہو رہا ہے، اس میں جو نعتیں دی گئی ہے اس میں بارکوڈ دیا گیا ہے. ہندوستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نعت کو کیسے پڑھا جائے، اس کا انداز کیسے ہو، یہ اس میں دیا گیا ہے، یہ اس میں دیا گیا ہے. یہ کہیں نہیں. پھر اس کے بعد اب لوگوں نے نقل کر کے اس کی شروعات کی. لیکن الحمدللہ ہو سکتا ہے دوسری طرف ہوں گا، اس کا علم نہیں ہے. میں شاید بول رہا ہوں، انہیں بولا کہ ہم نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، شاید ہندوستان میں پہلی مرتبہ ہوا. دوسرا کام تو حیات الصحابیات پر بہت سی کتابیں لکھی گئی، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے اللہ نے لکھی. لیکن ہم نے 2 سال سے مسلسل محنت کر کے صحابیات کی آج کے زمانے میں صحابیات کی کون سی ضرورت ہے، اس کتاب میں صحابیات کے اخلاق، ان کے ایمان پر استقامت کو ہائی لائٹ کیا ہے. اخلاق، حسن سلوک، تیمارداری، جہاد میں شرکت، ان کا تقوی، طہارت، تہجد، معافی، ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کے لینا، شوقن ہے تو کیسے چلنا، ایمان پر کیسے جمنا، ان تمام خوبیوں کو ہر صحابی سے اخذ کیا ہے. 2 سال کی محنت کے بعد ہم نے یہ کیا کہ صحابہ کی صحابیات کی اچھوتے انداز میں، سادے انداز میں، عام فہم انداز میں اس کو سیرت کو جمع کیا. پھر اس کے بعد جو نیا کام اس کتاب میں ہوا ہے، شاید یہ بھی پہلا کام ہو، اس سے پہلے کسی نے کیا تو ہمارے پاس سامنے نہیں ہے، لیکن پہلا کام یہ ہوا ہے کہ ہم نے ہر صحابیات کے تذکرے کے بعد ایک عنوان قائم کیا. ہم نے اس آج کے دور میں اس صحابیہ کی زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے. یہ اچھوتا کام ہے، اور شاید یقین شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. ہر صحابیہ کی زندگی میں ہر عنوان کو الگ الگ جو آج کی ضرورت ہے، ارتداد سے کیسے بچے، گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کرے، نمازوں کو کیسے قائم کرے، گھر کو دینی ماحول کیسے بنائے، عورتوں کے اندر خوبیاں کیسے، مختلف خوبیوں کو، مختلف واقعات کو. میں آپ کو اور درمیان سے 2 باتیں واقعہ سنا دیتا ہوں. دیکھیے، صحابیات نے جو قربانی دی ہے، اللہ کی قسم اس کی کوئی مثال پوری دنیا نے پیش کر سکتی ہے. بلکہ عورتیں جیسے ہمارے یہاں لوگ بولتے رہتے ہیں، امتحانات میں فوقیت رکھتی ہے، صحابیات کی محبت کی میں بھی فوقیت رکھتی ہے. میں 2 واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ سب نے سنا کسی صحابی کے نے ایک صحابیہ کا واقعہ، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی وفات کی خبر اس کو مدینہ میں ملتی ہے. وہ عورت ایک پاگلوں کی طرح عشق رسول میں دوڑتی ہوئی نکل جاتی ہے. راہ میں ملنے والا کہتا ہے، ارے او بہن، او میری ماں، تیرے شوہر کو قتل کر دیا گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ آگے بڑھتی ہے. ایک ملتا ہے، کہتا ہے، او ماں، تیرا شوہر تیرا بھائی کو قتل کر دیا، کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کیسے ہیں؟ جو کہتا تیرا بھائی قتل کر دیا، وہ کہتی نبی کیسے ہیں؟ وہ آگے بڑھتی ہے، کہتے تیرے بھائی کو قتل کر دیا، کہتے نبی کیسے ہیں؟ لوگ کہتے تیرا شوہر قتل کر دیا، شہید ہو گیا، کہتے نبی کیسے ہے؟ اس کے الفاظ سنو. اور کیا جملہ کہا. پوری دنیا میں اس محبت کے باب کو نہ کسی نے قائم کیا ہے، نہ ہم سمجھتے قیامت تک قائم کریں گے. جب سب نے کہا کہ بھائی کا، بیٹے کا، شوہر کا، اس نے کہا سب چھوڑو، نبی کیسے بتاؤ. حضور کے چہرے کو اس نے دور سے دیکھا، اس کے الفاظ ہیں، اور ہر طرف دیوار پر الفاظ ہو. اس عورت نے کہا، کل مصیبت جلل یا بعدک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے، ہر ٹینشن پریشانی کا حل ہے. آج ہمارے لیے پیغام ہے، اگر ہمارے گھروں میں نبی کی سنت یا صحابیت کی فکر انداز جائے تو پھر کتنے ارتداد ورد کرنے والے پلاننگ کر لیں، حکومتیں کتنی سازش کر لیں، ہم RSS کو دوش نہ دیں. یا ناکام قوموں کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ اپنی کمزوری اور کوتاہی کو دوسروں کے سے. ہم نے ارتداد کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ارتداد کے لیے اپنے گھروں کے اندر کون سا ماحول بنایا؟ کون سے صحابیات کا ان کو واقعہ سنایا ہے کہ ارتداد سے بچ سکتی تھی؟ صرف دوسرا سا کتنا بڑا اس صحابی کا کیا کہا، ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے، آسان. پھر ایک وہ صحابیہ، 2 صحابی، عجیب حالات، کتنی بڑی قربانی ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. وہ مکہ سے چل کر، ان کی بیٹی تھی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اپنے بیٹی سے ملنے کے لیے تنہا ابو سفیان مکہ سے آتے. کافر ہے، وہ اپنے بیٹی کے پاس آتے. کتنی بڑی قربانی. بیٹی کے پاس آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے. بیٹی پوچھتی کون ہے؟ کہا تمہارا ابو سفیان ہوں، میں مکہ سے چل کر تجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. وہ گھر میں بیٹھی تھی، چادر بچھی ہوئی تھی. دروازہ کھولا، باپ اندر آیا، چادر کو اٹھا لیا. آپ مجھے بتائیں، آپ سب ایمان پر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، مہمان کے آنے کے بعد چادر بچھائی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے؟ بولو بھائی. انہوں نے کیا، کون آیا ہے؟ باپ آیا ہے. باپ اتنے دور سے چل کے آیا ہے، بیٹی سے ملاقات کے لیے آیا ہے. وہ چادر کو بجائے بچھانے کو اٹھا لی. باپ کو غصہ آ گیا. محبت دیکھیے صاحب کیسی تھی ان کی، وہ سبھی کی. مگر یہ ہماری عورتوں کے سامنے واقعات آئیں گے، ان کے اندر بھی قربانی کے جذبات پیدا ہوں گے، اس لیے کہ صحابیت میں تھوڑا آگے سوتا ہوں. پھر وہ بہت غصہ ہے ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہی تم نے کیا کیا؟
یہ کیا کیا, میں تمہارا باپ ہوں, اتنے دور سے تھک ہار کے آیا ہوں, لوگ چادر بچھاتے, تو نے چادر اٹھائے, تو شرم نہیں آتی؟ کہا نہیں ابا, آپ میرے باپ ہے, قابل احترام ہے, کوئی بات نہیں, لیکن نبی کی چادر ہے, آپ مشرک ہے, میں کسی مشرک کو نبی کی چادر پہ دیکھ نہیں سکتی ہوں, یہ میرا ایمان ہے. باپ کو برداشت نہیں کیا. ہماری عورتیں 10,000 5,000 کے موبائل پر 200 کو برداشت کر رہی, سب کچھ کیوں؟ ہم لوگ ساتھ میں اور واقعات کو سناتے ہیں, ہم نے جو اس میں نقل کیا واقعات. ایک غریب صحابیہ ہے, بیوہ ہو گئی, اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, بیوہ ہو گئی, غریب ہے, برتن دھوتی, بھوکی رہتی. اس زمانے کے سب سے بڑے مالدار ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی کہ تم اس سے نکاح کر لو. غریب ہے, سردار ہے, مال سے لدا ہوا ہے, سونے چاندی کے انبار اس کے پاس لگے ہوئے. اس نے کہا ابو سفیان نے, ابو طلحہ تم ایمان والے نہیں ہیں, میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں. کہا فاطمہ, اس کا نام میں بھول رہا ہوں, دیکھ سوچ لے, تجھے جتنا سونا چاہے اتنا سونا تجھ کو دے دوں گا, تم اس سے شادی کر لے. کہا نہیں ابو طلحہ, میں نہیں کر سکتی ہوں, میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہوں. میری ایک شرط ہے کہ جو تم مہر دینے والے ہو سونے چاندی کا, وہ مہر میں تم کو معاف کرتی ہوں اسلام کے لیے. ابو طلحہ کہتے ہیں اس عورت کی استقامت, اس کی غربت کے باوجود, اس کے نبی سے محبت نے مجھے پسند دیا, مجبور ہو کر میں نے اسلام کو قبول کیا. اس عورت غریب عورت ہے, جب اس کے اندر ایمان کی چنگاری بسی ہے تو پھر اس نے مالوں کو ٹھوکر مارا, سرداری کو ٹھوکر ماری, مال کے ڈھیروں کو ٹھوکر مارا. یہ واقعات ہم نے اس میں نقل کیے. جب ایسے واقعات ہمارے عورتوں کے سامنے آئیں گے تو بڑی ہوگی. میں آخری دو نقطے آپ کو بتاتا ہوں. ابھی سیرت کا موقع چل رہا ہے, سیرت کا موقع. صحابہ کیا ہے, آج سیٹلائٹ کا زمانہ ہے. سیٹلائٹ کسے کہتے ہیں؟ مصنوعی سیارہ, بناوٹی سیارہ. بولو کون سا سیارہ؟ آج کوئی دنیا مصنوعی سیٹلائٹ نہیں چل رہی. ہم نے اس قرآن کتاب کو آج کے موجود سیٹلائٹ بنایا ہے, اس کتاب کو موجود سیٹلائٹ بنایا ہے کہ آج پورے ہم جتنے بھی سیٹلائٹ کے مجبور ہو گئے, اس کے بغیر کچھ نہ ہمارے فون چل رہے نہ کچھ چڑھی, سب سیٹلائٹ پہ آ گئے. سیٹلائٹ کہتے ہیں مصنوعی ستارے کو. میرے آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں آپ کو ایک نقطہ ابھی دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, گھر میں جلانے کے لیے چراغ نہیں. میں حوالہ دے رہا ہوں, عثمان ابن عمرو ابی العاص, عثمان ابن ابی العاص کی والدہ فرماتے ہیں, عثمان ابن ابی العاص فرماتے ہیں میری والدہ حضور کے آمنہ کے پاس تھی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, حضور جیسی پیدا ہوئے روشنی ہو گئی, روشنی ہو گئی. کیا پیغام قرآن دیتا ہے, اللہ نے کیوں روشنی کر دی؟ اور فرماتی ہیں کہ آسمان سے ستارے نیچے آئے, ایسا لگا ہم پر ٹوٹ پڑیں گے, اجالا ہو گیا. کیا قرآن نے کہا کہ اگر تم نبی کے قدموں میں آئے ہوں گے پوری دنیا تمہارے قدم. یہ مصنوعی سیٹلائٹ نہیں. حضور نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم, ارے میرے صحابہ تو اصلی سیٹلائٹ ہے, اوریجنل سیٹلائٹ ہے. میرے صحابہ تو اوریجنل سیٹلائٹ ہے. تم اس سے کنیکٹ ہو جاؤ, تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی, تم دنیا آخرت میں چمک جاؤ گے. یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں. یہ تھوڑی سی ہم نے اس کتاب کے اندر ایسے واقعات آج کے دور میں ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا ہے. اگر یہ اس لیے بہت ضروری, ہم ابتدا سے اپنے قوم کو, اپنی ملت کو, دختران کو بچانا چاہتے, ہم چاہتے کتاب گھر میں پہنچے, ہماری ہر بچی شریک ہو, اور اتنا بڑا کار خیر ہے. اگر ہم کسی ایک ایمان والے کی ہدایت کا خیر کا ذریعہ بنیں گے, کتاب زندگیوں کو بدل دیتی ہے, کتاب انسان کے عقائد کو درست کر دیتی ہے, کتاب اس کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہے. آج ہماری خواتین کے سامنے نمونہ نہیں ہے, ہم چاہتے کہ نمونہ بنے. اس لیے دیکھیے, میں آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرا رہا ہوں, ہے نا, وقت ہو رہا ہے جی. بس آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, جو عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب. وقت کافی ہو گیا ہے, بات سے بہت سی تھی. اب ہماری درخواست یہ کہ ہر گھر جو ہمارے اسکول کے لوگ ہیں, مدارس کے لوگ ہیں, ان سے درخواست کرتے کہ آپ کے 5ویں سے لے کر اگر 12ویں تک ہے, 7ویں تک ہے, تو کوئی بچی اس سے محروم نہ ہو, اس سے محروم نہ رہے. انشاءاللہ اس کی قیمت بھی بہت کم ہے, بہت اس کی تفصیلات آئے گی. اس پر ہم جو کچھ خرچ کریں گے, اس میں جو کچھ ہم تعاون کریں گے, امت کی, دختران کی ملت اگر ایمان بچ گیا, شاید میرے آپ کے لیے مقصد کا ذریعہ بنے گا. اس میں بہت, تو ہم سب سے درخواست کرتے ہیں, یا علماء ہیں, علماء اس کے ذہن سازی کرے, شریک کروانی کرے. جو اسکول کے آئے ہیں ان کو, جن کو اللہ نے مالی سرمایہ دیا ہے, تقریباً جیسے مولانا نے کہا کہ دیکھیے, میں اس سے آخری بتا, انسان کے اندر لالچ اللہ نے رکھی ہے, اور وہ اس کو انعام رکھا جائے تو ہر انسان سبقت کرنا چاہتا ہے. اور پھر جو ہم نے امتحان کا سسٹم جو مولانا نے بتایا ہے, ہم دوسروں کی طرح رکھیں. ہمارے پاس شرط ہے کہ کتاب پڑھے, کتاب پڑھ کر دے. اور جب امتحان کے اور سبقت کی نیت سے جو پڑھتا ہے تو اس کے پورے دماغ میں چیز جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اور اللہ نے انسان کو ایسا بنا کہ اس کے ڈاؤن لوڈ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کتاب کو پڑھ کر وہ رہیں گے, شریک رہیں گے. اس لیے ہم تمام سے یہ درخواست کرتے ہیں
کہ اس میں وہ اپنا ہر طرح سے مالی جانی تعاون کرتے رہے. اللہ آپ کے آنے قبول فرمائے. وآخر العالمین. اب اس کے بعد میں جو ہمارا اہم پروگرام ہے تقریب رسم ہجرہ.